बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी की। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तेल कीमतें चैलेंजिंग सूरत हाल निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का दोबारा तायुन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल 30 करोड़ अब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। जंग की वजह से हमारा मुआशी तरक्की का सफर रुक गया। मसाइल पहाड़ बनकर सामने खड़े हैं, लेकिन मुश्किल वक्त से सुरखरू होकर निकलेंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंग बंदी बरकरार है। पाकिस्तान ने UAE से लिए कर्जों को वापस कर दिया। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। 11 अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की सद के दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिश होती रही। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। कि इस पूरी काविश में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस दौरान खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से हमने इस सूरत हाल को पूरी तरह मैनेज करने की बेहतरीन काविशें की हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। मजीद अच्छा इंसान बनकर नहीं रह सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप का बंदूक उठाकर ईरान को इंतबाह। ईरान नॉन न्यूक्लियर डील करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अपने मामलात दुरुस्त तरीके से नहीं चला पा रहा। जल्द समझदारी का मुजाहरा ना किया तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ट्रंप का ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान। अमेरिकी सदर ने आबनाए होर्मुज़ की तवीलुल मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान अंदरूनी तौर पर जवाल का शिकार है। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वो सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरानी फौज को शिकस्त दी है। दूसरी जानिब बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में ईरान से मुताल्लिक कोई बात ना की। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है कि सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वो अमेरिका को महफूज बनाने की पॉलिसी पर गामजन है। अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई बजट रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। हमें बड़े चैलेंज और दुश्मन का सामना है। अमरीकी वज़ीर जंग ने डेमोक्रेट्स और मुखालिफ रिपब्लिकन्स को दुश्मन करार दे दिया। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल डीन केन ने ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी अफवाज ने हर लम्हे पर दुश्मन पर बर्तरी हासिल की है। जंग के दौरान अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। दुनिया भर की फौज भी आबनाए होर्मुज़ ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी होर्मुज़ से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार है। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है, अमेरिका इसराइल पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी है। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। उन इदारों और शख्सियात पर इल्जाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खजाना ने खबरदार किया कि वो बैंक भी पाबंदियों के जद में आ सकते हैं जो ईरान को आपने होर्मुज़ से गुजरने की इवज़ अदायगियां करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने चीनी सूबे शेडविंग में कायम ऑयल रिफाइनरीज का भी जिक्र किया और कहा कि वहां पर कायम चीनी कंपनियां ईरानी तेल दरामद करती या उसे रिफाइन करती हैं।
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری. برنٹ خام تیل 6.64% مہنگا ہو کر 117.9 تک پہنچ گیا. امریکی WTI کروڈ آئل 6.10% مہنگا ہو کر $106.4 فی بیرل تک پہنچ گیا. UAE کے اوپیک چھوڑنے سے وقتی طور پر قیمتوں میں کمی کی توقع تھی، لیکن آبنائے ہرمز کی بندش اور ایرانی جنگ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے اس اثر کو زائل کر دیا. وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دیگر صوبوں کی عدالتوں میں تبادلہ کیا گیا. جسٹس محسن اختر کیانی لاہور ہائی کورٹ میں عہدہ سنبھالیں گے. جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ، جبکہ جسٹس سمن رفت امتیاز کا سندھ ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قائم مقام صدر نے منظوری دی. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں چلان جمع کرا دیا گیا. بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار. بینکنگ کورٹ کل سماعت کرے گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار. عدالتی احکامات کے باوجود بانی چیئرمین سے ملاقات نہ کرانے کا شکوہ. سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان سے بانی کے کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اپیل. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا موجودہ دور میں کسان اور مزدور شدید مشکلات کا شکار ہیں. سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے حکومت کی معاشی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے. بحریہ ٹاؤن سکینڈل میں ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری. ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کے بھی ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ کا کہنا ہے کہ انٹرپول نے نیب کی سفارش پر ریڈ وارنٹ جاری کیے. ملک ریاض کے خلاف 900 ارب کے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی. نیب کی 2026 کی پہلی سہمائی میں 2.962 ٹریلین روپے کے ریکارڈ ریکوری ہوئی. گزشتہ سال کے پہلے سہمائی کے مقابلے میں ریکوری میں 33 گنا اضافہ ہوا. پنجاب حکومت کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کو بہت کچھ ہے. نون لیگ کو جب بھی حکومت ملی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. کہا جو اصلاحات مریم نواز نے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمیں کسی کی شخصیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. اپوزیشن کے پاس باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ایوان ہے، یہاں ہر بات سچ ہونی چاہیے. مارکہ حق میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سلام پیش کرتی ہوں. مریم اورنگزیب کی گفتگو کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. مارکہ حق کے ڈائریکٹر کی انہوں نے بات کی ہے. میں اس فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہوں. جس مارکہ حق جس وزیر اعظم نے لڑا ہے، میں اس وزیر اعظم کو سلام پیش کرتی ہوں. میں کسی کی ذاتیات کا سہارا لیتے ہوئے، کسی کی پرسنل انکمپٹنسی کا سہارا لیتے ہوئے یہاں بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے پاس دکھانے کو، بتانے کو اور پاکستان کی عوام کو دینے کو بہت کچھ ہے. یہ پارلیمان کا فلور ہے، یہ مقدس جگہ ہے. اس میں آپ کا ہر بولا ہوا حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل سچ ہونا چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا دورہ لاہور. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین سے ملاقات کی. کراچی اور لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کراچی سے لاہور آنے کا مقصد حکومتی تجربات سے سیکھنا ہے. ایک دوسرے کے تجربات سے شہریوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. واسا کے ساتھ MOU سائن کریں گے. لوکل گورنمنٹ وسائل کے بغیر کام نہیں کر سکتی. میئر کراچی نے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو کراچی آنے کی دعوت دی. بلال یاسین نے صحافیوں کو میئر کراچی سے سخت سوالات کرنے سے روک دیا. پنجاب اسمبلی نے فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بل ایوان میں پیش کیا. پنجاب میں فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی تشکیل دی جائے گی. پنجاب فلم سٹی اتھارٹی سے فلم ساز، ڈرامہ، ڈاکیومنٹری کی سرپرستی کی جائے گی. اتھارٹی کو اخراجات کے لیے حکومت پنجاب فنڈنگ کرے گی. اتھارٹی کو فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے بھی فنڈ دیا جائے گا. نئی فلم پالیسی، قواعد و ضوابط اور لائسنسنگ کا جامع نظام متعارف ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اکیڈمی ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز جرنلسٹ شرمین عبید چنائے کی ملاقات. مریم نواز کی فن و ثقافت کی خدمات پر شرمین عبید چنائے کو خراج تحسین. ملاقات میں
NSIT سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال، اشتراک کے کار پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکیڈمی ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلم ساز جرنلسٹ شرمین عبید چنائے نے ملاقات کی۔ وزیراعلیٰ نے صحافیانہ دستاویزی فلم سازی سے سماجی مسائل اجاگر کرنے کے عمل کو قابل تحسین قرار دیا۔ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے وزیراعلیٰ مریم نواز کی فن و ثقافت کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں NSIT سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے منصوبے پر تبادلہ خیال اور اشتراک کار پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب بنے گا۔ پنجاب فلم سٹی پروجیکٹ میں فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے PHA کو مینار پاکستان ڈیجیٹل ہسٹری میوزیم کی بحالی کی ہدایت بھی کی ہے۔ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ کئی دہائیوں کے بعد بسنت فیسٹیول کا انعقاد وزیراعلیٰ مریم نواز کی کاوش کا مرہون منت ہے۔ بسنت میلے میں ہالی ووڈ کی نمایاں شخصیات بھی دلچسپی کا اظہار کر چکی ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی لیڈرشپ مثالی ہے، جس کی تعریف کراچی کے عوام بھی کر چکے ہیں۔ آزادی کے بعد مارکہ حق ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہا مارکہ حق کے بعد ہم سفارتکاری کے محاذ سے دنیا میں ابھرے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عام کے حوالے سے سب کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلمان ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنی سفارتکاری سے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر فالس فلیگ آپریشنز اور سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے اپنی سیاسی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور اس سے برآمد مواد نے پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور اس سے برآمد مواد نے پاکستان میں بھارتی ریاست دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ DGISPR نے پہلگام فالس فلیگ کے چند دن بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متعلق ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے قائم نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ Pahalgam incident. But so far, there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. DGISPR نے کہا بھارتی فوج کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کو IEDs اور دھماکہ خیز مواد فراہم کر کے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ To operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Major Sandeep of the Indian Army نے دہشت گرد مجید کو ہائر کیا کہ ہم بلوچستان سے لے کے لاہور تک دہشت گردی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد بھارتی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کی بھارت میں تربیت، علاج سمیت دیگر سہولت کاری کے ناقابل تردید شواہد دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے۔ ICC کی تازہ T20 پلیئرز رینکنگ جاری، بیٹرز کی فہرست میں بھارت کے ابھیشیک شرما کا پہلا نمبر برقرار ہے، جبکہ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بولرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان بدستور پہلے نمبر پر براجمان، جبکہ پاکستان کے ابرار احمد تیسرے نمبر پر موجود۔